7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل کی سرزمین سورج کی کرنوں سے نہیں بلکہ آتش فشاں اور گولہ باری سے روشن ہوئی، اور اسرائیل یعنی کہ یہودیوں کے سینکڑوں لوگ فلسطین کی مسلمان تنظیم حماس کے 5000 میزائل چھوڑنے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، اور درجنوں فلسطینی اسرائیل میں داخل ہوئے اور ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ آخر اس اتنے بڑے حملے کی وجہ کیا تھی، اور اسرائیل کی انٹیلیجنس یعنی کہ خفیہ تنظیم کو اس حملے کے بارے کیوں خبر نہ ہوئی، اور کیا مسلم ممالک اس حملے میں فلسطین کا ساتھ دیں گے یا نہیں، اور اسی طرح کے بہت زیادہ رازوں سے پردہ اٹھانے کی ہم اس ویڈیو میں کوشش کریں گے۔ ناظرین، اگر اس حملے کی وجہ کو دیکھا جائے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا بنی کہ فلسطین نے اسرائیل کے خلاف گولہ باری شروع کی اور ان کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اگر دیکھا جائے تو پچھلے کچھ مہینوں سے اسرائیل نے فلسطین کے خلاف ظلم و ستم کو بہت زیادہ کر دیا تھا، اور بچوں کو اور اسی طرح ہم عورتوں کو نشانہ بنا رہے تھے، اور اسی طرح کا ظلم و ستم فلسطینیوں پر پچھلے 20 سالوں سے جاری ہے، اور اسرائیلی حکومت آہستہ آہستہ فلسطین کا بھی گراؤ کرتا جا رہا ہے، اور فلسطین کے ارد گرد جو زمین ہے وہ اسرائیلی لوگوں کو رہنے کے لیے دے رہا ہے۔ اگر اسرائیل کے ظلم و ستم کو دیکھا جائے تو وہ ظلم و ستم تو فلسطینیوں پر بہت ہی لمبے عرصے سے کر رہا ہے، لیکن کچھ ادھر ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ اسرائیل فلسطینیوں کو دن میں صرف 4 گھنٹے بجلی فراہم کرتا ہے، اور وہ بھی جب ان کا دل چاہے، وہ 4 گھنٹے بجلی بھی نہیں آتی، اور اس 4 گھنٹے بجلی کو چلانے کے لیے 600 میگا واٹ بجلی درکار ہوتی ہے، لیکن اسرائیل یہاں صرف 180 میگا واٹ بجلی دیتا ہے، جس میں سے 60 میگا واٹ وہ فلسطین خود تیار کرتا ہے، جو کہ قطر کی طرف سے اس کو فنڈنگ ہوتی ہے، وہ اس سے بجلی کو تیار کرتا ہے۔ اور یہاں جب سے فلسطین نے اسرائیل کے خلاف وار شروع کی ہے، اسرائیل نے اس بجلی کی فراہمی بھی فلسطین کے لیے روک دی ہے، اور اسی طرح 1966 میں اسرائیل نے یہ حکم جاری کیا کہ فلسطین میں کوئی بھی نیا ٹیوب ویل نہیں لگایا جائے گا، اور نہ ہی کوئی نیا کنواں کھودا جائے گا، اور اگر کوئی کنواں پہلے سے کھودا ہوا ہے تو اس کو مزید گہرا نہیں کیا جائے گا۔ اس حکم کے کچھ دیر بعد ہی اسرائیلی کمپنی میکروتھ نے فلسطین کے ارد گرد کچھ پلانٹ لگائے، اور جو پانی کنووں کے ذریعے فلسطین حاصل کر رہا تھا اس پانی کو بھی اسرائیل نے اپنی طرف کھینچ لیا، اور اس کے بعد وہ پانی اسرائیل فلسطین کو بھی پیسوں کے عوض بیچ رہا ہے، اور اس دیے گئے پانی میں بھی 95% ایسا پانی ہے جو بالکل پینے کے قابل نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ایک دن میں ایک شخص کو 100 لیٹر پانی درکار ہوتا ہے، لیکن اگر ادھر دیکھا جائے تو فلسطین کو صرف ایک دن میں 20 لیٹر پانی دیا جاتا ہے، اور اس کے برعکس اگر اسرائیل کو دیکھا جائے تو اسرائیل میں ایک شخص کو ایک دن میں 300 لیٹر پانی فراہم کیا جاتا ہے، اور اسی طرح کے بہت زیادہ مظالم اسرائیل کے خلاف جنگ کا سبب بنے، اور فلسطین نے اپنے فوجی پیراگلائڈنگ کے ذریعے، پیدل اور اسی طرح موٹر سائیکلوں اور کاروں پر باڑ توڑتے ہوئے اسرائیل میں داخل کیے۔ آخر یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے بارڈر پر ایک سینسر لگائے ہوئے ہیں، جو کہ کوئی بھی نقل و حرکت ہو تو ان کو اس سینسر کے ذریعے سائرن بجتا ہے تو ان کو اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہاں دیکھا جائے تو موساد انٹیلیجنس کے سربراہ، جو کہ اسرائیل کی ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اس حملے کی ذرا بھی خبر نہیں ہوئی، اور ہمیں ذرا بھی نقل و حرکت محسوس نہیں ہوئی۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ایران نے کیا ہے۔ ایران کے کچھ حالیہ دنوں میں اسرائیل سے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو پچھلے کچھ دنوں میں ایران کی ایک بہت بڑی بلڈنگ پر بینر لگایا گیا کہ جس پر لکھا گیا تھا الاقصی فلڈ۔ جو فلسطین یہ اسرائیل کے خلاف آپریشن کر رہا ہے اس کو بھی نام الاقصی فلڈ دیا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ ایران کو سب کچھ پتا تھا کہ فلسطین اسرائیل کے خلاف آپریشن کرنے جا رہا ہے، اور یہ نیوز بھی گردش کر رہی ہے کہ جو سینسر کی بات ہے جس کا اسرائیلیوں کو پتہ نہیں چلا، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی ایرانی ہیکروں نے ان کے سینسر کو جیم کر دیا تھا۔ تجزیہ کاروں کا خیال یہ ہے کہ 1973 کے بعد یہ اسرائیلیوں کی سب سے بڑی ناکامی ہے جو اس وقت اسرائیلی حکومت فیس کر رہی ہے، اور لیٹسٹ نیوز کے مطابق 600 سے زائد اسرائیلی لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور 6000 سے زائد انجرڈ ہیں، اور اسی طرح اسرائیل کے 3 بڑے میجر جنرل گرفتار ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ فوجی بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسرائیل ایک ہی حملے میں فلسطینی یعنی غزہ کو تہس نہس نہیں کر سکتا؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ جی بالکل کر سکتا ہے، لیکن وہ کیوں ابھی تک رکا ہوا ہے؟ کس چیز نے اس کو روکا ہوا ہے کہ وہ فلسطین پر حملہ نہیں کر رہا؟ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ فلسطین نے بہت زیادہ
کمانڈر اور فوجی اسرائیل کے گرفتار کیے ہوئے ہیں۔ آپ 2006 کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیجئے جب فلسطینیوں نے ایک ٹنل میں سے گھس کر 3 اسرائیلی فوجیوں کو مارا اور اس میں سے ایک کو اغوا کر لیا۔ 5 سالوں تک یہ فوجی فلسطین کے پاس قید میں رہا اور 5 سال بعد فلسطین کی اسرائیل کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی، فلسطین کے 1027 لوگ رہا کرے گا۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت صرف ایک فوجی تھا کہ جس کے بدلے اسرائیل کو 1027 فلسطینیوں کو رہا کرنا پڑا، اور یہاں بہت زیادہ کمانڈر اور فوجی فلسطین کی قید میں ہیں۔ تو اسرائیل یہ رسک کبھی نہیں اٹھائے گا کہ وہ حماس یعنی کہ فلسطین پر حملہ کر دے۔ اور یہاں مسلمان مخالف جتنے بھی ممالک ہیں یعنی کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور جتنے بھی اسی طرح کے ممالک ہیں، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ حمایت کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح کی بھی انہیں امداد چاہیے ہو وہ اسرائیل کو فراہم کریں گے۔ اور امریکہ ابھی تک اسرائیل کے لیے $8 ارب کی منظوری دے چکا ہے۔ لیکن اگر یہاں مسلم ممالک کو دیکھا جائے تو ایران کے علاوہ کسی ملک نے بھی فلسطین کے ساتھ حمایت کا اعلان نہیں کیا۔ لیکن اگر ادھر دیکھا جائے تو مسلمان مخالف جو جتنے بھی ممالک ہیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اور ان سب کو دیکھا جائے تو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ حمایت کا اعلان کیا۔ ان کو یہاں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح اسرائیل گزشتہ کئی دنوں سے فلسطینی عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ویسے تو وہ ہر جگہ امن کا درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہاں ان کی فلسطین پر مظالم پر ان کی آنکھیں بند ہیں۔ اب آنے والے وقت میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا فلسطین اس حملے کی وجہ سے خود ایک ٹریپ میں پھنس سکتا ہے یا نہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ For all of that and more, I'll see you in the next video.